اللہ الرحمن الرحیم۔ لہوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا عنوان صحت جسمانی کی طرح صحت روحانی کا بگڑنا اور سنبھلنا مرتے دم تک رہتا ہے۔ آج کی معروضات کا عنوان ہے صحت جسمانی کی طرح صحت روحانی کا بگڑنا اور سنبھلنا مرتے دم تک رہتا ہے۔ آج کل ہم آپ دیکھتے ہیں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کو کوئی عارضہ نہ ہو۔ کسی کو نزلے کی شکایت ہے، کسی کو زکام ہے، کسی کے سر میں درد ہے، کسی کو بخار اور کسی کو پیٹ میں درد کی شکایت ہے۔ غرض یہ کہ ہر شخص کوئی نہ کوئی عارضہ، ہر شخص کو کوئی نہ کوئی عارضہ لگا رہتا ہے۔ گویا صحت جسمانی بگڑتی اور سنبھلتی رہتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں اس کا ذکر آتا ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب انسان انبیاء علیہم السلام اس سے مستثنی ہے کہ سب انسان خطا کار ہیں، غلطی کرنے والے ہیں۔ اچھے خطا کار وہ ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کرنے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما اسر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة ما اسر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بخشش مانگی اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا، وہ اگرچہ وہ ایک دن میں 70 دفعہ اس گناہ کو کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پرہیزگار بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کرتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ وہ اپنے کیے ہوا پر اڑتے نہیں ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا نہیں کہ انسان سے گناہ سرزد ہی نہ ہو۔ آپ کی خدمت پر کرتا رہتا ہوں یہ ملفوظ کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا یہ منشا نہیں کہ انسان سے گناہ سرزد ہی نہ ہو۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہی نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کا ظہور کس پر ہوگا؟ وہ اپنی بخشش والا معاملہ پھر کن کے ساتھ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا نہیں کہ انسان سے گناہ سرزد ہی نہ ہو، بلکہ ان کا منشا یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو یہ اس پر ضد نہ کرے۔ اگر گناہ ہو جائے تو یہ اس پر ضد نہ کرے اور فوراً توبہ کر کے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صاف کر لے۔ کیسی پیاری بات پڑھو گی۔ توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ جو گناہ ہو چکا اس پر ندامت اور پشیمانی، جو گناہ ہو چکا اس پر ندامت اور پشیمانی، آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا مصمم ارادہ، پختہ ارادہ،
اس نمبر 3 اس گناہ سے فوراً دستبردار ہو جائے، علیحدہ ہو جائے۔ ہاں اگر ایک شخص دن میں 70 مرتبہ ان شرائط کو پورا کر کے توبہ کرے گا تو ہر بار اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ کہ جو گناہ ہو چکا ہو اس کے اوپر ندامت اور پریشانی ہو۔ ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے توبہ توبہ، فرمائے یہ اوہ کا نام ہے، اوہ 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 نکل رہے ہیں۔ باپ جنگل میں شکار کر رہا تھا، باپ جنگل میں شکار کر رہا تھا، شکار کے دوران اچانک تیر بجائے شکار کے اپنے بیٹے کو ڈھکیا، غلطی سے اپنے بیٹے کو ڈھکیا۔ اب آپ دیکھ لیں تو فرمایا، اب آپ دیکھیں باپ کی کیا کیفیت ہوگی، دل سے بے ساخت نکلا، اوہ اوہ یہ کیا ہوگا۔ تو فرمایا گناہ کے بعد میں احساس پیدا ہو جائے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہاں بڑوں کی باتوں میں نور ہی نور، الحمدللہ۔ ہاں ہاں اگر ایک شخص دن میں 70 مرتبہ ان شرائط کو پورا کر کے توبہ کرے گا تو ہر بار اس کی توبہ قبول کی جائے گی، ہر دفعہ اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ آگے مثال دی، مثلا ایک شخص اس کے پاس آیا اور اس نے کسی دوسرے شخص کی غیبت کی، اس نے بھی اس کے متعلق کچھ کہہ دیا، اس کے چلے جانے کے بعد طبیعت میں ندامت ہوئی کہ خام خواہ نامہ اعمال سیاہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا شخص آ گیا، اس نے بھی کسی اگلا شکوہ شروع کر دیا، اس نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی، اس کے جانے کے بعد پھر ندامت ہوئی یہ کیا کیا۔ اس طرح اگر انسان ایک دن میں 70 مرتبہ بھی غلطی کرتا رہے اور توبہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے رہیں گے۔ رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے غیبت کے متعلق دریافت کیا کہ اگر وہ عیب اس شخص میں موجود ہو، واقعی وہ عیب اس شخص سے موجود ہو تو بھی غیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ عیب اس میں موجود نہ ہو تو پھر تو یہ اس پر بہتان ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اور روحانی صورت ہے بگڑنے کا یہ معنی ہے کہ گناہ ہوا اور خدا کو ناراض کر بیٹھے۔ سمجھنے کے معنی یہ ہیں گناہ کا احساس ہوا اور توبہ کر لی۔ ہاں ہاں اس طرح اللہ تعالیٰ کو پھر راضی کر لیا ہے۔ اس دور میں جس میں ہم جا رہے ہیں شاید کسی کی جسمانی صحت درست ہو، کسی بددیانتی عام ہے، ہر جسم میں کھوٹ، ہر چیز میں کھوٹ ملایا جاتا ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں فرما رہے ہیں، پرسوں ہی اخبار میں آیا تھا بغبان پورے میں 2 شخص پکڑے گئے جو دودھ پتھری پیس کر آٹے میں ملا رہے تھے۔ آٹا خالص نہیں ملتا، دودھ خالص نہیں ملتا، مرچ ہلدی نمک وغیرہ کوئی چیز خالص نہیں ملتی۔ جب خرد و نوش کی چیزوں میں اینٹیں اور پتھر ملائی جائیں گی تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے، شاید ہی کسی شخص کی جسمانی صحت درست ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے جس طرح صحت جسمانی فرمائے لکھا ہے، صحت جسمانی کی طرح صحت روحانی کا بگڑنا اور سنبھلنا مرتے دم تک رہتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔
اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہیں۔ تھوڑی بہت تکلیف یہ بھی اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں 7-8 مہینے پہلے کچھ سینے میں تکلیف ہوئی، اب اللہ کا شکر ہے بہتر ہے، الحمدللہ مہربانی فرما رکھی ہے، پہلے سے بہتر ہے طبیعت۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ پہلے کافی عرصے سے دوائی کھا رہا تھا لیکن کچھ طبیعت ابھی پوری طرح سمجھ نہیں رہی۔ پھر حدیث میں آتا ہے سافروا تصحوا، تم سفر کرو تو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کا شکر ہے کچھ جلد سے شروع ہوئے، روز کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور بھی شہروں میں دیہاتوں میں جاتا ہوں، لوگ بڑے محبت سے بات سنتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں دین کی محبت اور پیاس ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پہلے دفعہ تکلیف ہوئی تو وہ ٹیسٹ کے لیے نا بار بار لیبارٹری میں ہسپتال میں کچھ جانا پڑا، وہ ٹیسٹ کے لیے وہ خون لیتے اور سوئی ہوتے ہیں۔ اب اس سے بظاہر تکلیف تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، ہاں دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، الحمدللہ۔ ہاں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سب پیارے نورانی فرامین یہ دل کو ٹھنڈا کرنے والے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو ترمذی شریف ہمارے مدارس میں حدیث شریف کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، ترمذی شریف ہمارا خیال ہے یہاں نہیں ہے، میرا خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ زیارت کر لیں، ماشاء اللہ یہ کتابیں ہیں، ایک جلد ہوگی میں خیال ہوں۔ اللہ تعالیٰ چلو مجھے وقت لگے گا نکالنے میں، کھول کر دکھلا دوں۔ الحمدللہ حدیث شریف نور ہی نور، جہاں سے مرضی پڑھ لیں، الحمدللہ۔ اللہ سبحان اللہ، برکت ہی برکت، الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ باب ما جاء فی ثواب المرض کی پہلی حدیث، یہ کو نکال کر دکھلائی دیتا ہوں، الحمدللہ۔ عرض کرتے رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے مہمان صبح 9 بجے کے آس پاس، کبھی 8-9 بجے کے آس پاس حدیث شریف کا سبق ہوتا ہے۔ کچھ شہر کے احباب بھی جن کو یعنی چھٹی کے دن یا کوئی اور مصروفیت نہ ہو تو بیچارے تشریف لے آتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہر، جمعہ کے دن الحمدللہ کوشش کرتا ہوں سب کو شربت پلاؤں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قدم قدم پر رہنمائی یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول۔ باب میں بیانات میں حوالہ دیتا رہتا ہوں، آپ پورا کتاب کھول کو سنا رہا ہوں۔ ابھی ایک بات اور کر رہا تھا، ہمارے بزرگ عالم دین شیخ الحدیث فرمائے لگے، فرمائے آپ ایک حدیث شریف کے سبق میں شریک ہو گئے، ایک حدیث شریف کے سننے میں شریک ہو گئے، آپ حدیث شریف کے طالب علم بن گئے، الحمدللہ۔ اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی یہ دعا مل گئی، آپ کی یہ مبارک دعا مل گئی۔ نظر اللہ امرأن سمع مقالتی فوعاها فأداها کما سمع، کہ اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے اس آدمی کو جس نے میری بات کو سنا اور پھر اس کو محفوظ کیا، یاد کیا، اور فأداها کما سمع، اور پھر اس کو آگے پہنچا دیا۔ الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے باب ما جاء فی ثواب المرض، حدیث شریف نور ہی نور ہے الحمدللہ۔ یہ سب کتابیں حدیث شریف کی ہیں، یا کتاب رہنا، اللہ ان کے اوپر قرآن پاک بھی رکھا کرے۔ ہاں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، قرآن پاک ہے آپ کے سینہ اثر کا نور الحمدللہ۔ لقب آپ کا امی ہے یا رکھنا، اور آپ کا سینہ اثر انوارات الہی یا رکھنا، فیضان الہی، فیضان الہی کا منبع اور مرکز یاد رہا۔ کروں ہمیں اللہ میاں خالی چھوڑ دیتے، اللہ سر سے لے کر پیر تک اللہ نے ہماری ہر ضرورت کا بندوبست کر رکھا۔ آپ یہ بھی سوچتے ہیں ہمارے پاس اپنا کیا ہے؟ کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ دیکھنے کے لیے آنکھ اللہ میاں نے دی، بولنے کے لیے زبان اللہ تعالیٰ نے دی، سننے کے لیے کان اللہ تعالیٰ نے دیے۔ یہ ہسپتال میں چلے جائیں، وہاں پر آپ دیکھیں بیڈ پر جو مریض لیٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے، اور ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں بیچارے نا۔ اللہ سب کو صحت تندرستی طلبا دے اللہ تعالیٰ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیاوی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہر نعمت کا بندوبست کر رکھا ہے۔ اسی طرح ہمیں جنت میں ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچانے کے لیے بھی ہماری رہنمائی کا پورا بندوبست کر رکھا ہے۔ اور بندوبست کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین، یہ سب جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے بھرے ہوئے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر ام المومنین ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یصیب المؤمن شوکۃ فما فوقها الا رفعه اللہ بها درجۃ وحط عنہ بها خطیۃ، کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کرتے ہیں۔ میں نے کیا بھائی یہ کانٹا ہے، یہ ٹیکا ہے، یہ بھی تو آخر کانٹے کی طرح ہی ہے۔ اگر کانٹے کی تکلیف پر یہ ثواب، انشاءاللہ ٹیکے کی تکلیف پر بھی یہی ثواب ملے گا، بلکہ جتنی تکلیف بڑھ جاتی ہے اتنا ہی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ مجھے اندازہ ہے تکلیف کا اثر ہوتا ہے، میرے اوپر بھی ہوتا ہے، آپ کے اوپر بھی ہوگا۔ یہ اثر کا ہونا یا ہائے وائے کا نکلنا یہ بھی کوئی توکل کے خلاف نہیں ہوتا ہے۔ تکلیف میں صدمے کا اثر بھی ہوتا ہے، تکلیف کا اثر ہوتا ہے، بے ساختہ ایک آواز نکل رہی ہوتی ہے، وہ غیر اختیاری ہے، لیکن بس جزا فضا نہ ہو ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے۔ اللہ کا علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر بیماری لمبی ہو جائے، سمجھو یہ بیماری پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے بھری ہوئی الحمدللہ۔ میرے فرمائے لگے مومن کے لیے تکلیف کی صورت ہوتی ہے، تکلیف کی صورت ہوتی ہے، ایک خول ہوتی ہے، اگر اللہ اس پر صبر کی توفیق عطا فرما دیں پھر یہی تکلیف مومن کے لیے جنت کی مٹھائی ہے، ٹھنڈی ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بار ہے پریشان
ایک بھائی کہنے لگے پریشانی کا آپریشن کر دیں، پریشانی کا آپریشن کر دیں، اس کو جنت کی ٹھنڈی ہوا بنا دے، ہے اللہ تعالیٰ فرمایا اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہر پریشانی ہر تکلیف میں بس سمجھو جس پریشانی جس تکلیف میں اللہ پاک کا پیارا نام زبان پر آ گیا، یہ پریشانی یہ تکلیف آپ کو عرش پر پہنچا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ بن رہی ہے، درجات کی بلندی کا مسلمان کے لیے حوصلہ ہی حوصلہ ہے، آس ہی آس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید، مایوسی تو کافروں کے پاس ہے، اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب کرے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے، انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ وقت ذرا کم ہو رہا ہے، اب ذرا 2 اور 1:15 کے درمیان انشاءاللہ کوشش کیا کروں گا کہ ہیں انشاءاللہ 2 بجے کے 2 اور 1:15 کے درمیان، ہو سکتا ہے شاید کو 1:30 بجے کے آس پاس کوشش کیا کروں گا، 1:30 بجے کے بعد کسی وقت بات چیت شروع ہو جائے، دن ذرا چھوٹے ہو رہے ہیں۔